बुलेटिन के आगाज में आपको कराची के इलाके फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 16 में एलपीजी की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग से झुलसकर दुकान में मौजूद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एलपीजी की दुकान रिहायशी इमारत में कायम थी। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद की लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने गैस सिलेंडर फटने पर इजहार तशवीश करते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। लीगी कायद नवाज शरीफ लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट पहुंच गए। लीगी कारकुनों ने आमद पर गुलपाशी की, जबकि पीटीआई कारकुनों ने मुखालिफाना नारे लगाए। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान और एहलकार भी एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर मौजूद थे। नवाज शरीफ ने लाहौर से रवानगी के बाद एक दिन दुबई में क़याम किया, जिसके बाद वो लंदन पहुंचे। और अभी आपको बताएं कि अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये अहम दौरा था और इसमें उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और अपनी तमाम तर मुलाकातों के हवाले से बताया। आईएमएफ के साथ बहुत तामीरी बातचीत हुई। फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था, उनका मजीद कहना था कि मुलाकातों में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और बुनियादी शरह सूद में कमी को सराहा गया। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अमरीका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी सिमत पर गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसला करने होंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि ये प्रोग्राम आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। नॉन फाइलर्स को गाड़ी जायदाद खरीदने पर पाबंदी के लिए कानून साजी की जरूरत है। पीआईए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट सबसे पहले निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं, जबकि मईशत के हवाले से उन्होंने कहा कि मईशत के डीएनए को तब्दील करना होगा, जिसमें दरामदात पर इन्हिसार कम हो। आईटी और ज़राअत में 90% से ज़्यादा ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से है। आईटी और ज़राअत का आईएमएफ प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के ज़रा मुबादला के ज़खायर $11 अरब से ऊपर जा चुके हैं। तो आपको बताएं कि मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उनका ये अहम दौरा है और इस हवाले से आज उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। वफाकी वज़रा, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। तकरीब हल्फबरदारी में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उमर अता बंदियाल और तसद्दुक हुसैन जिलानी ने भी शिरकत की। Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. In all circumstances, I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. चीफ जस्टिस याया आफरीदी का बड़ा इकदाम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर वापस 3 रुकनी कमेटी में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला भी कर लिया गया। ज़राए ने बताया है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने मुकदमे की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। चीफ जस्टिस ने पीर को जजों का फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा असम्बली को फिर नाजायज़ करार दे दिया। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा।
خوشاب میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا 26ویں ترمیم میں حکومتی مسودے سے جو چیزیں نکالی گئیں وہ دوبارہ لانے کی کوشش کی گئی تو قبول نہیں کریں گے۔ سرگودا میں میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ انہیں اپنے مستقبل کا نہیں پتا، پی ٹی آئی کا کیا بتائیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے قبضے کو 77 برس مکمل، حکومت پاکستان کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ یوم سیاہ آج منایا جا رہا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و بلتستان انجینئر امیر مقام کہتے ہیں پاکستان چاہتا ہے خطے میں امن ہو، کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ کشمیر میں بھی کل 27 اکتوبر لیک ڈے کی طور پر منائی جا رہی ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو جس طرح انڈین فورسز مقبوضہ جموں کشمیر میں داخل ہوئے، یونائٹڈ نیشن کی انڈیا کو فورس کرے مزید وائلیشن نہ کرے، اور جو کچھ ان ریزولوشن میں کہا گیا ہے ان لوگوں کی مرضی کے مطابق یہ ایشو حل کرے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، مگر کسی جگہ کسی وقت کشمیر کو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں پولیس چوکی پر خودکش حملہ، 4 اہلکاروں سمیت 8 افراد شہید، متعدد زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے خودکش حملہ رکشے کے ذریعے کیا گیا، چیک پوسٹ اور ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے افسوسناک واقعے کی مذمت کی ہے۔ شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لکی مروت میں شہید کیڈٹ عارف اللہ کو آبائی علاقے میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کیڈٹ عارف اللہ نے مسجد پر فتنہ الخوارج کے حملے کو جرأت اور دلیری سے ناکام بنایا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج جوانوں، شہداء کے لواحقین اور مائدین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کا کہنا ہے مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 4 ہفتے میں MD کیٹ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم دے دیا۔ کراچی اور سکر میں ایک ہی دن میں ٹیسٹ کرانے اور فیس ادا کرنے والے طلبہ سے مزید کوئی فیس وصول نہ کرنے کی ہدایت۔ تفصیلات جانیے اصغر عمر کی اس رپورٹ میں۔ جسٹس صلاح الدین پنور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے طلباء کی درخواستوں کی سماعت کی۔ پہلی سماعت کھلی عدالت میں ہوئی۔ حکومت سندھ اور FIA سائبر کرائم کی مشترکہ کمیٹی کی جانب سے MD کیٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف انکوائری رپورٹ پیش کی۔ FIA نے عدالت کو بتایا کہ 4 افراد کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فزیکل ثبوت بھی حاصل ہو چکے ہیں۔ جو پروسیس ہوا ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے میں، اس پروسیس میں 40 جگہوں پر 40 سے زائد لوگوں نے خود برد کیے۔ ریٹن جو ہے وہ چیزیں ہمارے پاس ایویڈنس آ گئے ہیں۔ چیمبر میں سندھ حکومت کا جواب آنے کے بعد عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے MD کیٹ کے نتائج کالعدم قرار دیتے ہوئے 4 ہفتوں میں دوبارہ ٹیسٹ منعقد کرنے کا حکم جاری کیا۔ دوبارہ ٹیسٹ کے فیصلے پر درخواست گزار طلباء نے خوشی کا اظہار کیا۔ جتنے بھی آبجیکشن تھے ان پہ ایکشن لیا۔ 4 ویکس کا ہمیں ٹائم دیا ہے تاکہ ہم جو اپنے پریپریشن کر سکیں۔ دفعہ بھی جو ریکنڈکٹ ہو رہا ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو، جو محنت کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ہے ساتھ دھاندلی نہ ہو۔ عدالت نے ریمارک دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ FIA اور حکومت تحقیقات کرتی رہے، کون مجرم ہے، کس کو سزا دینی ہے وہ حکومت اور FIA طے کرے۔ اصغر عمر، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں پانی کا سنگین بحران، گھروں میں پانی کی بوند نہیں اور پرانی سبزی منڈی کے پاس سڑکوں پر جمع پانی ہے۔ 5 روز بعد بھی مرمت کا کام نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد رافع حسین۔ کراچی میں 5 روز سے پانی کا شدید بحران ہے۔ گھروں میں نلکے سوکھے ہیں، وہیں سڑکوں پر پانی کا ضیاع عوام کو منہ چڑھا رہا ہے۔ واٹر کارپوریشن کی جانب سے لائنوں کی مرمتی کام مکمل کرنے کے دعووں کی کلی اس وقت کھل گئی جب پرانی سبزی منڈی پر لائن میں لیکیج کے باعث 5 روز سے پانی کا رساؤ جاری ہے۔ لیکیج اور رساؤ کے باعث شاہراہ کے دونوں ٹریک تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں کے اوپر پانی جو ہے نا اندھا دھند طریقے سے بہہ رہا ہے۔ اب عوام ہے بے بس ہے۔ روڈوں پہ ہماری گورنمنٹ نے سہولت دی ہوئی ہے، یہاں روڈ پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ حکومت سے درخواست ہے کہ خدا را لوگوں کا احساس کریں۔ 4 روز قبل BRT منصوبے کے ترقیاتی کام کے دوران پانی کی لائن میں 2 برسٹ ہوئے تھے، جسے واٹر کارپوریشن کے مطابق صحیح کر دیا گیا تھا، لیکن شاہراہ کا منظر واٹر کارپوریشن کی نااہلی کو صاف دکھا رہا ہے۔ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، گلشن اقبال، گلستان جوہر اور فیڈرل بی ایریا سمیت کئی علاقے پانی بحران سے شدید متاثر ہیں۔ کیمرمین شاہد ویرانی کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ جیکب آباد میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں۔
12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے رائس ملز بند ہونے سے بے روزگار ہونے والے سینکڑوں محنت کشوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ جیکب آباد میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ستائے سینکڑوں محنت کشوں نے رائس مل سے ڈپٹی کمشنر چوک تک احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ 18-20 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جیکب آباد میں، جس کی وجہ سے ہمارے مزدور فاقہ کشی اور خودکشی پہ مجبور ہیں۔ جو مل انڈسٹری ہے وہ مہربانی کر کے علیحدہ کر کے دے تاکہ بجلی چلے، مزدور بیچارہ اپنا روزی روٹی کما سکے۔ محنت کشوں کا کہنا تھا کہ کام کے اوقات میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے رائس ملز بند ہو جاتی ہیں اور انہیں کام نہیں ملتا۔ اعجاز خان سے آج شیرما سے ریکویسٹ کرتے ہیں پھر فور سی او سے میٹنگ کی جائے، بجلی ہم کو 24 کلاک کر کے دی جائے۔ بجلی چلے گی تو ہم روٹی بھی کھائیں گے، بچوں کے لیے کچھ پیسے بھی لے کے جائیں گے۔ مظاہرین نے سیب کو حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ محنت کش لوگ اپنی روزی کما سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد۔ چنیوٹ میں کھلے ریلوے پھاٹک حادثات کا سبب بننے لگے، اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر۔ 3 ریلوے اسٹیشن کو کراس اور متعدد گنجان آبادیوں کو چیرتی ہوئی چنیوٹ کی ریلوے لائن کے اکثر مقامات پر ریلوے پھاٹک موجود ہی نہ ہیں۔ جلد بازی یا بے خیالی کی وجہ سے ہر سال متعدد افراد حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ متعدد دفعہ شہریوں کے احتجاج کے باوجود اس اہم مسئلے کی طرف حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ اب پھاٹک نہیں لگا ہوا اور کہیں اس کی وجہ سے اموات ہو چکی ہے، کئی مرتبہ اپلیکیشن دی ہے یہاں پھاٹک لگایا جائے۔ ریلوے حکام کے مطابق ضلع کے 21 مقامات میں سے 13 پر ریلوے پھاٹک نہ ہیں۔ ہائی وے سمیت دیگر ادارے ڈیمانڈ بھیجیں گے تو عمل درآمد ہو جائے گا۔ حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ریل گاڑی جب آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، تو ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ یہاں پر ریلوے پھاٹک لگایا جائے۔ چنیوٹ میں 7 جبکہ چناب نگر اور لالیہ میں 6 مقامات پر ریلوے پھاٹک نہیں لگائے گئے۔ پاکستان کا شمار آج بھی غیر محفوظ ریلوے کراسنگ جیسے ممالک میں ہوتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ کراچی میں خواتین کو بااختیار اور ہنرمند بنانے کا مشن، روزگار کے وسیع مواقع فراہم کرنے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام، مخیر حضرات نے 2 کروڑ روپے کی عطیات بھی فراہم کر دیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں انور خان۔ خواتین کو باصلاحیت ہنرمند بنانے، باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے کراچی میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام عمل میں آیا ہے، جس کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے 2 کروڑ روپے عطیہ بھی کیے گئے ہیں۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ محمد اصفر احسن نے کہا، اگر خواتین کو ہنرمند بنا کر روزگار فراہم کر دیا جائے تو پاکستان اپنا GDP دگنا کر سکتا ہے۔ اسٹریٹجی ہو جس میں ہم وومن انگیجمنٹ پہ کام کریں اور یہ سائز اگر آپ صرف ڈبل کر دیں تو اگلے 15-20 سال میں آپ اپنی پاپولیشن کے ساتھ ساتھ اپنی جو GDP کا سائز ہے وہ ڈبل کر سکتے ہیں۔ ورکنگ وومن ٹرسٹ کے ممبر ایڈوائزری بورڈ سید جمشید احمد نے کہا کہ ہمارا ہدف اگلے 10 سال میں 10 لاکھ خواتین کو ہنرمند بنا کر باعزت روزگار فراہم کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا سینٹر ہوگا جس کے اندر ابھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ اس کو مزید ہم انشاءاللہ اسکیل کر رہے ہیں۔ انڈر پریویلیج کلاس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کو لا کے ٹرین کیا جائے۔ ورکنگ وومن ٹرسٹ اب تک 1 لاکھ خواتین کو ہنرمند بنا کر باعزت روزگار فراہم کر رہا ہے۔ کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ معاشرے میں خواتین کی خود مختاری بہت ضروری ہے۔ برطانیہ پاکستان کے ساتھ خواتین کی خود مختاری کے لیے کام کرتا رہے گا۔ یہ بات برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ موری نے گورنر ہاؤس کراچی میں خواتین سے متعلق سیمینار سے خطاب میں کہی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد صلاح الدین۔ کراچی میں انٹرنیشنل سینٹر ایکسیلنس کے تحت خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن سارہ مونی اور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ ڈاکٹر طارق رفیع نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی کا کہنا تھا کہ خواتین ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ خواتین کی خود مختاری انتہائی اہم ہے اور ان کی ترقی کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ I think this event is exactly what we need to both celebrate and mark the progress which Pakistan is making towards women's empowerment. اسکول آف بزنس اینڈ لا برمنگم یونیورسٹی کی سربراہ سارہ ولیم کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا کے کئی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کو کئی مسائل درپیش ہیں۔ But it doesn't actually get to the heart of what people do and who are the people doing it. So we wanted to highlight the significant contributions of women working in the field. سیمینار میں مقررین نے معاشرے میں خواتین کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر زور دیا۔ کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی۔ خانیوال میں 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ مہم میں ضلع بھر میں
6,14,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। नेपाल में 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह पुराना सिविल अस्पताल में कर दिया गया। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और MPA सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम ने किया। इनके अलावा इफ्तिताह में महकमा सेहत के अफसरान, नुमाइंदा WHO और बच्चों के वालिदैन शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, MPA राना सलीम और CO हेल्थ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। जिला खानेवाल में तकरीबन 6,14,799 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे और हमारी 2572 टीमें ज़िला भर के अंदर एक्टिव रहेंगी इन दिनों में। इस मौके पर मेरी खानेवाल के तमाम वालिदैन से ये पुरजोर अपील है कि आपके घर में जब पोलियो की टीमें आएँ तो अपने 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि पोलियो के ये 2 कतरे, वैक्सीन के ये 2 कतरे आपके बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और इंशाल्लाह ये मुहिम कामयाब है डिस्ट्रिक्ट में हमेशा से, क्योंकि यहाँ के वालिदैन बड़े जी शऊर हैं। वो इस बात को समझते हैं कि हम अगर थोड़ी सी भी गफलत की तो उसका हमारा बच्चा कोई मजूर न हो जाए। वालिदैन अपने 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो कतरे जरूर पिलवाएं ताकि इनके बच्चे पोलियो के मुजी मर्ज से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़ खानेवाल। जंग के सैटेलाइट टाउन में स्कूल के तलबा ने रेस्क्यू 1122 के ज़िले ऑपरेशन सेंटर का मुतालियाती दौरा किया। मसब फारूक की रिपोर्ट देखिए। तालीम के साथ तहजीब और हंगामी सूरत हाल में रद्द अमल की तरबियत के लिए निजी स्कूल के बच्चों ने मुकामी रेस्क्यू ऑफिस का दौरा किया और बहुत कुछ सीखा। 122 पे कॉल करनी चाहिए तो हमें 3 बातें बतानी चाहिए, एक अपना एड्रेस, एक अपना नाम और एक आपको क्या इमरजेंसी है। बहुत सी चीज़ें नई सीखी, हमें बार के बारे में बताया गया, हमें उनकी फायर ब्रिगेड वगैरह की भी बताया गया जिनमें 18,000 लीटर पानी भी होते हैं। उनके कंट्रोल रूम में गए, वहाँ पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मुझे रेस्क्यू की बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। हमें रेस्क्यू को फजूल कॉल्स नहीं करने चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। कंट्रोल रूम दिखाया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ दिखाई, मोटर बाइक्स दिखाएं कि अगर कहीं तक गली होती है जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ मोटर बाइक्स भेज देते हैं। आग, हादसात और सैलाब जैसी कुदरती आफात से निपटने के इक़दामात और रेस्क्यू कॉल करने के आदाब पर इमरजेंसी ऑफिसर ताहिर अब्बास ने बच्चों को बताया। आज माई स्कूल के बच्चों ने हमारे स्टेशन का विजिट किया। हमने इन्हें आगाही दी कि यहाँ पे कौन कौन से विंग काम कर रहे हैं। जैसे कंट्रोल रूम जो है वो कॉल रिसीव करता है और ऑपरेशन विंग जो है वो गाड़ियाँ जो है वो लोकेशंस पे पहुँचती हैं और लोगों को फर्स्ट एड या फिर शिफ्टिंग वगैरह का प्रोसेस करती हैं। रेस्क्यू जिंदगी बचाने वाला महकमा है। आपका गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी की अशद ज़रूरत में रुकावट बन सकता है। कैमरामैन राना फारूक के साथ मसब फारूक, ARY न्यूज़ छंग। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।